وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم وأغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدم وآثارهم كل شيء آتيناه في إمام مبين صدق الله سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. درود شریف پڑھ لے مرتبہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اسٹیج پر رونق افروز موقر حضرات اور اسی طرح اہل جماعت اور میری ماں اور بہنوں، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ تمام کے سامنے کچھ بات کہنے کا موقع عنایت فرمائی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حدیث پاک میں سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر وہ مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جائے اللہ کی طرف سے سکینت اس پر اترتی ہے، اللہ کے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، ملائکہ کو اللہ حکم فرماتے ہیں کہ اس مجلس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور اپنا سایہ اس کے اوپر قائم رکھے. اور وہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لیا جاتا ہے وہ دنیا میں بھی وبال ہے اور آخرت میں بھی وبال ہوگا. اللہ اسی مجلس سے ہماری حفاظت فرمائے. ان مجالس میں جن میں اللہ کی رحمت فرشتے رحمت اللہ کی رحمت جو ڈھانپ لیتی ہے فرشتے نازل ہوتی ہے، ایسی مجالس میں اللہ ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بزرگوں دوستوں میری ماں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مبارک موقع کے تحت ہم لوگ یہاں پر ایک جگہ مجتمع ہوئے ہیں. وہ مبارک موقع ہے قرآن کریم کی تعلیم کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی ہے. کوئی بندہ اگر کوئی مخلوق دنیا کی یہ کہے قرآن کی ہم حفاظت کرتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک وہ غلط ہے. اس لیے خدا وحدہ لا شریک نے اس کی ذمہ داری کا حکم فرمایا کہ اس کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی. دنیا میں لاکھوں کتابیں ایسی ہیں، آپ کو 100 کتابیں مل جائیں گی، یہاں تک کہ آسمانی کتابوں کی تعداد کتابوں میں بہت ساری ہے. ان تمام کتابوں میں 4 بڑی کتاب جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن کریم ہے. تورات آپ کو کہیں پر محفوظ نہیں ملے گا جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اسی طرح انجیل
آپ کو کہیں پر محفوظ نہیں ملے گا. جہاں پر بھی ملے گا ایک نسخے الگ ہوں تو دوسرے نسخے الگ ہوں گے. اس کے اندر جو ہے فرق ہوگا. کسی نے کچھ لکھا ہے, کسی نے اس کو بڑھا دیا ہے, کسی نے گھٹا دیا ہے. تورات ہو, زبور ہو, انجیل ہو, یہ تینوں کتابوں کے بارے میں یا دوسری اور کتابوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ نہیں لیا. قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے, اس کی ذمہ داری ہم ہی لیتے ہیں حفاظت کی. یہ ذمہ داری کا بھی عجیب نسخہ اللہ نے بیان فرمایا, طریقہ اللہ نے بیان فرمایا. اس کا انجام دیکھیے, کوئی قرآن کو پھاڑ دے, جلا دے, دنیا سے نیست و نابود کر دے, قرآن ختم ہونے والا نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں اصحاب قرہ کو کچھ لوگوں نے دھوکے سے شہید کر دیے, لیکن قرآن محفوظ رہے. اس لیے کہ قرآن کو اللہ نے سینہ بسینہ اتارا ہے. یہ کوئی ورق پر لکھنے والی, تختی پر لکھنے والے یا کسی اور جگہ محفوظ کی ذمہ داری نہیں ہے. تاریخ کہتا ہے بصرا کے اندر جتنے بھی کتابیں تھی سب کو جلا دیے وہاں کی حکومت نے. تاتاریوں نے سب کو تیس نیست کر دیے, نیست نابود کر دیے, ساری کتابیں جلا دیے. دریائے نیل کے بارے میں آتا ہے کہ مہینوں تک ان کی دریا کے پانی سیاہ ہو چکے تھے, اتنی کتابیں جلائی گئی تھی. لیکن قرآن اللہ نے سینہ بسینہ محفوظ رکھا ہے. اگر قرآن دنیا سے ختم بھی ہو جاتا ہے, قرآن ویسے ہی محفوظ رہے گا. ایک 6 سال 5 سال کا بچہ کھڑا ہو کر کے قرآن سنا سکتا ہے, 10 سال کا بچہ کھڑا ہو کر قرآن سنا سکتا ہے, 80-90 سال کا بوڑھا دوسری تمام چیزیں تو بھول سکتا ہے, لیکن اگر انہوں نے قرآن کو یاد کر لیا ہے 90 سال کی عمر میں بھی جا کر قرآن الف سے لے کے نماز تک پڑھ سکتا ہے. قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے جو دی, اس کا جو طریقہ اس دنیا میں رائج فرمایا وہ سینہ بسینہ ہے. اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ قرآن حفظ کرتا ہے یا کوئی بندی قرآن حفظ کرتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت ان سے کہا جائے گا جنت کے سیڑھیوں پر چڑھتا جا اور قرآن پڑھتا جا, پڑھتا جا, چڑھتا جا, تیرا مقام اس جگہ ہے جب تو آخری آیت پر پہنچے. اب قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں. علماء نے لکھا ہے ایک حافظ قرآن جب الحمد سے شروع کرے گا والناس تک پڑھتا جائے گا 6666 سیڑھیوں کے اوپر اس کا مقام ہوگا. یہ تو اللہ اس کی بلندی بتا رہے ہیں, لیکن اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے حافظ قرآن کا مقام, ان کے درجات کیسے ہوں گے, ان کو کیا نوازا جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر دکھائے, اور ایسے 10 آدمیوں کے جن کے لیے جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا, اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں اسے جہنم میں داخل کر دو, اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ فرشتوں اس کو جہنم کی پناہ طبقے میں ڈال دو. حافظ قرآن بندہ یا بندی کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ میں حافظ ہوں, اے اللہ میں نے آپ کے قرآن کو یاد کیا ہوں, اس قرآن کے حوالے سے میں فلاں آدمی کو جہنم میں ڈالی نہیں ہوں. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ایسے بندے کے لیے ان کی سفارش قبول کی جائے گی. اور ایسی بہت ساری فضیلتیں ہیں قرآن کریم کے حفظ کرنے کی. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فضیلت کی بیان فرمائی کہ جو بندہ یا بندی حافظ بن جاتا ہے یا بن جاتی ہے, اللہ ان کے والدین کو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنا. آج ہمارے بچوں کو یا بچیوں کو اسکول کالجز کے اندر کوئی چھوٹا سا پروگرام ہو جائے اور اس پروگرام میں بچے کو کچھ انعامات دیا جائے یا کہا جائے کہ فلاں اسکول میں فلاں گاؤں کا بچہ اچھے نمبرات لائے تو ماں باپ شوق سے جھوم اٹھتے ہیں, بلکہ عزیز و اقارب کو, رشتہ داروں کو, دور دراز والوں کو
علاقے والوں کو ان کی تعریفات کراتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی اتنے نمبر سے کامیابی حاصل کی، اسکول کے اندر سب سے اچھا نمبر لایا، سب سے نمایاں اعلیٰ مقام حاصل کی ہے، یہاں تک کہ سوشل میڈیا کے اندر اس کو جو ہے اور زینت بخشی جاتی ہے، پھیلایا جاتا ہے، واٹس ایپ کے اندر ہو یا دوسرے جتنے بھی سوشل میڈیا کے سائٹ سے ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کو پھیلایا جاتا ہے، کتنے تعارفات ہوتے ہیں صرف بچے کے انعام کے واسطے، یہ بچے کو نمبرات حاصل ہو جائے، لیکن سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ، آپ نے فرمایا جس بندہ جو بندی حافظ قرآن ہو جائے، ان کے والد کو، اس بچے کو نہیں، ان کے والد کو، پڑھنے والے کو نہیں، ان کے جو پیرنٹس ہیں، ان کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے جو اہل ہیں، ان کے بارے میں فرمایا، ان کے جو نگراں ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ آج ایک لیٹر ہاتھ میں دے دو، دنیا کی خوشیاں مناتے ہیں، ایک شال جو ہے ان کے کندھے پر اڑا دیا جائے اور ان کی جو ہے نام کو اتنا روشن کرتے ہیں، لیکن سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حافظ قرآن کی نہیں، ان کے والدین کا مقام ہے، سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ دنیا میں جس کو سراج منیر کا لقب دیا گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا سراج منیر ہے، سورج کی مثال دی کہ سورج روشنی لینے میں کسی کا محتاج نہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں دنیا میں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی سورج سے زیادہ روشن تاج اس بچے کے والد اور والدہ کو جو ہے پہنایا جائے گا، جس کی روشنی اتنی تیز ہوگی لوگوں کی نظریں ٹل جائے گی، اس کی طرف دیکھنا شروع کریں گے، پوچھا جائے گا کس وجہ سے یہ انعام ملا ہے، تو اعلان ہوگا کہ ان کے والد، اس بچے کے پیرنٹس کے، اس آدمی کے، اس بندی کے بچوں نے یا بچیوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا۔ ایسے کئی انعامات میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہے کہ جو بھی نیک عمل ہے، حافظ بننا ہو یا عالم بننا ہو، یہ مردوں کا کام ہے، بزرگ بننا ہو، اللہ کا ولی بننا ہو، یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ خیال غلط۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ جو کوئی بھی ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى، ذکر مرد ہو، انثى عورت ہو، جو کوئی بھی ہو نیک عمل کرے گا، اس کے لیے خاص نہیں ہے کہ مرد ہو یا بچے ہوں یا بچیاں ہوں یا بوڑھے ہوں۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فلنحيينه حیاة طیبہ، اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ اور دنیا میں اگر غور و فکر کیا جائے، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوگا۔ اگر عورت کے مرد کامیاب ہے، کبھی جو ہے عورت ماں کی شکل میں ہوگی، کبھی بہن کی شکل میں ہوگی، کبھی بیٹی کی شکل میں ہوگی، کبھی بیوی کی شکل میں ہوگی۔ اگر نہ ہو تو اس مرد کی کامیابی بہت کم آپ کو ایسے ملیں گے جو بغیر عورت کے کوئی مرد کامیاب ہوگا۔ ایک بزرگ ہے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ، وہ اپنی کتاب میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اللہ نے دو اولاد دی ہو، ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو، اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہو، اخراجات نہ ہو، وسائل نہ ہو کہ وہ دونوں کو تعلیم دلا سکے، تو ان کو چاہیے کہ ایک کو تعلیم دلانا ہے، ان کو چاہیے کہ بیٹیوں کو تعلیم دے، بیٹوں کو چھوڑ دے بیٹیوں کو تعلیم دے۔ پوچھا گیا کیا بات ہے، کہنے لگے مرد پڑھا تو فرد پڑھا، یعنی مرد پڑھے گا ایک کو پڑھائے گا، اگر عورت پڑھے گی تو پورے خاندان کو پڑھا۔ تعلیم اگر آئے گی عورتوں کے اندر، علم عورتوں کے اندر آئے گا، پورے خاندان کو بنا سکتی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو کیسے بناتے ہیں؟ آج ہمارے بچے الحمدللہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، مائیں خاص طور سے بچوں کی نگاہ رکھتی ہے، ماں کے ذمہ بچوں کو بنانا ہوتا ہے، بچوں کو نگاہنا سب ماں کے اندر ہے۔ اگر ماں بے حیا ہے تو بچے میں آٹومیٹک بے حیائی آتی ہے، اور اگر ماں نیک ہے بچے آٹومیٹک جو ہے نیک بنتے ہیں، ان کو بنانا نہیں پڑتا ہے۔ اور اگر ماں جو ہے
جیسے اپنے ماحول کو گزار رہی ہے، دن بھر اگر فون میں بزی ہے، موبائلوں میں بزی ہے، ٹی ویوں میں بزی ہے، اس گھر کا ماحول آپ جائزہ لیجیے، بچے بھی اسی چیز میں ملوث ہیں۔ اگر ماں نمازی ہے، ماں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر و اذکار کو ہمیشہ کرتی رہتی ہے، اس گھر کے بچے میں الگ پہچان آپ کو نظر آئے گی، اس بچے کے اندر آٹومیٹک اللہ اور اس کے رسول کی طرف کھینچاؤ نظر آئے گا، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے آپ اس کے دلوں میں جذب ہوتا رہتا ہے۔ یہ ماں باپ کی فطرت ہے، لیکن ماں اس میں اصل کردار ادا کرتی ہے۔ باپ بیچارے باہر کمانے کھانے باہر جاتے ہیں، ان کی ذمہ داری لاکھوں ہوتی ہے، اور جب ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے باپ کی لائی ہوئی چیزوں کو، باپ کی محنتوں کو بنا کر سنوار کر ان کے اہل و عیال پر اس کو جگہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں آپ کا کیا کردار ہوتا ہے، اس کے بارے میں دو چار باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بچہ حافظ بنے یا آپ کا بچی حافظہ بنے، اس کا مقام آپ بھی، اس مقام کے حقدار آپ بھی ہوں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے۔ اللہ ان کو جو مقام دے گا، لیکن ان کی سلے میں آپ کو بھی اللہ جنت والا جنتی بنائے گا، ان کے سلے میں اللہ جو ہے آپ کو جو ہے سورج سے زیادہ روشن تاج پہنائے گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے، ایسی حدیث ہے جس کا کسی کو اختلاف نہیں۔ یہ ماں کیا کر سکتی ہے، دو چار مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی مثال ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ جب آپ کو نبوت ملتی ہے، نبی بنائے جاتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، قرآن کی آیت اترنے والی ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ جب یہ آیت اترنے والی رہتی ہے، جبرائیل آتے اور جبرائیل آپ کو دبوچتے ہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں۔ ہے تو نبی، اللہ نے جن کے لیے کائنات بنائی، جن کو اشرف المخلوقات میں سب سے، تمام مخلوقات میں جو ہے جن کی امت کو اشرف المخلوقات بنایا، جن کے لیے یہ دنیا سجی ہے، ہم اور آپ بھیجے گئے، اس نبی کے جب ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، نبوت کا سلسلہ چالو ہوتا ہے، 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، اس شخص پر جب وحی نازل ہوتی ہے گھبراتے ہیں، وحی کے وحی کے بوجھ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، گھر کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، کہتے ہیں زملونی زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کپڑا اڑاؤ، کمبل اڑاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کمبل اڑانے کے لیے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں لگتا ہے کہ میں ختم نہ ہو جاؤں، لگتا ہے کہ میری جان نہ چلی جائے، اتنی گھبراہٹ میں رہتی ہے۔ ایک بیوی ہے، عورت ہے، بیوی بعد میں پہلے عورتیں ہیں، کہتے ہیں انک لتصل الرحیم، کہ اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، آپ کے اندر رحم کی صفت ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دی کہ آپ کے اندر فلاں فلاں صفات پایا جاتا ہے، اے اللہ کے رسول یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو اللہ ظاہر نہیں کرے گا، آپ گھبرائیے نہیں۔ علماء نے لکھا ہے پہلی وحی 40 سال کے شخص پر، وہی دنیا جن کے لیے بنائی گئی، جن کے لیے سجایا گیا، جن کے لیے مخلوقات کو اللہ نے پیدا کروایا، آپ گھبرا چکے ہیں، لیکن آپ کو بیوی ایک تسلی دے رہی ہے کہ انک لرسول الرحیم، کہ اللہ کے رسول آپ گھبرائیے نہیں، وہ بھی ایک عورت کی شکل ہے، آپ جو ہے گھبرائیے مت، آپ جو ہے ہمت نہ ہاریے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، آپ کی جان محفوظ رہے گی۔ ایک عورت ہے، بیوی کی شکل میں ہے، ایک عورت آپ کو یہ تعلیم دے رہی ہے، سکھا رہی ہے، اللہ کے رسول آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں، مثال کے طور پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹی سی بچی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ہجرت کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک رات آتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں، کہتے ہیں ابو بکر پرسنل بات کرنا، تم سے کچھ کام ہے۔ آپ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بیوی، جس طرح آپ مجھ پر یقین کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ان پر بھی یقین کرتے ہیں، ان پر بھی بھروسہ رکھیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوتا ہے سفر کی، جب ہجرت کا ارادہ ہے، یعنی اس جگہ سے نکلو، مدینے کی طرف چلنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑتی ہیں، سامان باندھتی ہیں، اور سامان باندھ کر جو ہے اللہ کے رسول اور اپنے والد کو جو ہے اجازت دیتے ہیں کہ آپ نکل جائیے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں ہے ابو بکر؟ انہوں نے بتایا گیا کہ وہ تو چلے گئے، سب کچھ لے کر گئے، سب کچھ چھوڑ کر گئے، سب کچھ لے کر چلے گئے۔
آپ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، آپ نے ایک پتھر کے اوپر دوپٹہ رکھ دیا، کہنے لگی کہ اللہ نے کیا اس پتھر کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، ہجرت کے لیے نکلے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ فلاں غار میں فلاں جگہ پر چھپ کر رہیں گے، ایسا کرو اسما چھوٹی بچی ہے بکری چرانے کے ذریعے کھانا جو ہے ان کے کھانا پکا کر ان کے ذریعے بھیج دیا کرنا۔ یہ مشہور واقعہ ہے، میں واقعہ بتانا نہیں چاہتا بلکہ اس واقعے کا نتیجہ بنانا چاہتا ہوں، آپ کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا کردار ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر کے جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سر کے اوپر مار پڑا ہوا ہے، نشان پڑا ہوا ہے۔ پوچھا بیٹی کیا بات ہے، کیسی مار پڑی ہے، کس وجہ سے چوٹ ہے؟ بیٹی نے کہا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹی اللہ کے رسول کو نہ بتاؤ گی تو کس کو بتاؤ گی؟ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ابو جہل مل گیا، انہوں نے پوچھا کہ جو ہے بتاؤ تمہارے والد اور اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ ہمارا اور آپ کا ذہن ہوتا تو فوراً بتاتے فلاں جگہ ہے، یا انکار کرتے، مار پڑتی، سزا ملتی، آخر میں جا کر کے جو اپنی گناہ قبول کر لیتے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا نہیں کہا، ایسا نہیں کیا کہ ابو جہل میں جانتی ہوں لیکن بتاؤں گی نہیں، میں جانتی ہوں بتاؤں گی نہیں۔ اس پر مجھے مارا، پھر اٹھائے، پھر پوچھا، پھر وہی بات بولی کہ میری جان تمہارے قبضے میں ہے، تم میری جان لے لے لیکن میں محمد رسول اللہ کی جان لے لے، میں ان کا پتہ نہیں بتاؤں گی۔ کہتے انہوں نے مارا، سر کے اوپر جا کر میں گری، جا کر کے سر میں چوٹ لگا جس کی وجہ سے زخم ہو گیا، یہ حالت میری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے راز نہ بتائی، علماء نے لکھا ہے اگر راز بتا دیتی، اگر بتا دیتی ہو سکتا تھا دشمن وہاں پہنچ جاتے، ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول علیہ السلام دونوں سے ملاقات ہو جاتی، پکڑ لیتے یا ان سے جو ہے وہ پیچھا کر لیتے، لیکن کہا میں جانتی ہوں بتاؤں گی نہیں۔ وہی ابو بکر کی بیٹی ہوں جھوٹ نہیں بولوں گی، علماء نے لکھا ہے ابو بکر کی بیٹی ہوں جھوٹ نہیں بولوں گی، کل کو یہ نہ کہے جن کو دنیا صدیق کا لقب دیا، جن کو اللہ کے رسول نے صدیق کا، ان کی بیٹی جھوٹ بولتی تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گی، جانتی ہوں بتاؤں گی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہاں پر بھی دو شخص کامیاب ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ایک ابو بکر صدیق ہیں جو رسمی طور پر دنیاوی طور پر اللہ نے جو کامیابی عطا فرمائی، ان کا جو رسمن طریقہ نکلا وہ بھی ایک بچی، ایک عورت کی شکل ہے۔ تو میری ماں اور بہنیں آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آنی چاہیے کہ ہم جو ہے مرد لوگ اس کام کو کریں یا مرد لوگ آگے کریں بڑھیں، بلکہ سینکڑوں مثالیں ایسی ملیں گی۔ ذہن میں بات یہ بھی ہوگی وہ تو اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، ابھی کے زمانے میں ایسی مائیں کہاں ہیں؟ آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہو، بنگال کے سفر میں 900 لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اسی طرح 70,000 سے زیادہ لوگوں نے، 1 لاکھ آدمی نے ایمان قبول کر لیا، 70,000 سے زیادہ لوگوں نے بنگال کے سفر کیا، آپ نے اس میں جو ہے آپ کے ہاتھ پر توبہ کیا کہ آج کے بعد ہم گناہ ہی نہیں کریں گے، آ کر گھر میں مسکراتے ہیں۔ جو اجمیر آج بہت سارے حضرات جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہاں کے جو اللہ والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسکراتا چہرہ ہے، کہتے ہیں امی جان ایک بات بتاتا ہوں، میرے اس سفر میں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا تھے اور 70,000 سے زائد لوگوں نے ایمان پر جو ہے توبہ کی ہے کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ کہنے لگے بیٹا اس میں تیری کیا خوشی کی بات ہے، تیرا کیا کمال ہے؟ کہا پھر کس کا کمال ہے؟ کہا اس ماں کا کمال ہے، جب سے تو پیدا ہوا میں نے جب تک تجھے دودھ پلائی کبھی بغیر وضو کے دودھ ہی نہیں پیتا۔ اور دوسری مثال دیتا ہوں، باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ جس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے، علماء کہتے ہیں اولیاء اللہ میں سب سے بڑے ولی، اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا، باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ۔
ان کی والدہ مدرسے کے اندر داخل کرتی ہیں، پڑھنے کے لیے آپ جاتے ہیں، استاد کو کہہ کر کے آتے ہیں میرے بچے گھر نہ آنے دیں، میرے بچے کو مدرسے میں رکھے، یہیں پر تعلیم دیں، میرے بچے جو ہے گھر آئیں گے، آنے جانے کا سلسلہ رہے گا، ماں کی محبت ماں کی ممتا بڑھتی جائے گی، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کی تعلیم صحیح سے مکمل نہیں ہو پائے گی۔ جب آپ یہ بات پوچھنے گئے تو ماں جا کر کے استاد سے کہتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم سے کہتے ہیں کہ استاد محترم مجھے ماں سے ملاقات کرنا ہے۔ استاد کہتے ہیں 2 پیج سبق ہے، سنا کر چلے جاؤ، اجازت مل جائے گی۔ اور زمیندار تھے، سبق سناتے ہیں، چھٹی مل جاتی ہے، اجازت مل جاتی ہے، اپنے گھر کے دروازے پر جاتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، آواز مارتے ہیں، اندر سے بوڑھی عورت نکلتی ہے، دروازہ کھولنے سے پہلے آواز پہچانتی ہے کون شخص ہے، دیکھتے ہیں میرے بیٹے بایزید کی آواز ہے، آواز لگاتی من دکل باب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہتے امی جان میں بایزید ہوں۔ ماں کہتی ہے کہ میرا بھی ایک بیٹا بایزید تھا جس کو میں نے مدرسے کے اندر داخل کرا کے آیا تھا، اللہ کی قرآن کی تعلیم لینے کے لیے چھوڑ کر آیا تھا، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا بایزید اللہ کا کلام اپنے سینے میں لے کر آئے گا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں کہ دروازہ کھلنے والا نہیں، میری ماں کی خواہش یہ ہے میں مدرسے میں تعلیم حاصل کروں، کچھ بن کر کے وہاں سے نکلوں۔ واپس چلے جاتے ہیں، ماں کا دل، ماں کے دل پر کیا گزرتا ہوگا، ان کی ممتا کا کیا عالم ہوگا۔ آج آپ اس کا تجربہ کریں، ہمارے بچوں کو تھوڑا سا مار لگ جائے، تھوڑی سی چوٹ لگ جائے، تھوڑا سا جو ہے نظر سے غائب ہو جاتے، ماں ترس جاتی ہے، تڑپ جاتی ہے، کس نے مارا ہے، کیا غلطی کیا تھا، اگرچہ میرے بچے کی غلطی ہے لیکن دوسرے کے بچوں پر دوسروں پر ہم نشانہ بناتے ہیں۔ ایسی ہماری محبت ہوتی ہے، ہر ماں کی یہی محبت ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں ہمارے بچے ہوں، سب کی یہی محبت کا عالم ہوتا ہے۔ اپنی بچوں کے لیے جو ہے سب چیز صحیح کرنے پر ہم کھل جاتے ہیں، لیکن وہ ماں کہتی ہے ان کی محبت کیسی تھی، میرا بھی ایک بیٹا ہے بایزید نام سے، وہ بھی ان کو میں نے مدرسے میں داخل کرایا ہے، کچھ دنوں میں وہ جو قرآن کا حافظ بن کر قرآن کو سیکھ کر آنے والا ہے، میرا بیٹا بھی بایزید نام سے مدرسے میں پڑھتا ہے۔ کہتے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو واپس چلے جاتے ہیں، جب کچھ دنوں کے بعد آتے ہیں تو حافظ بعمل بن کر کے آتے ہیں، مکمل حافظ بن کر آتے ہیں۔ بعض روایتوں میں تاریخی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے عالم بعمل بن کر کے آتے ہیں، عالم کا کورس پورا کر کے آتے ہیں، تب جا کر کے ماں سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ ماں کیسی ہوں، ہمیں اور آپ جیسی ہی تو وہ بھی عورتیں ہماری اور آپ جیسی تھی، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنی ساری محبت کو قربان کر دیتے تھے، اور آگے چل کے اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں اولیاء اللہ میں سب سے بڑا مقام بایزید بستامی کا، اللہ نے ایسی کرامت ان کو عطا فرمائی تھی، دوسرے ولیوں کے اندر ایسی کرامت نہیں تھی۔ مورخین اس کے بارے میں متفق رائے ہے بہت بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں اگر ایک طرف آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقیہ نظر آئیں گے، یعنی بہت بڑے عالم نظر آئیں گے، دوسری طرف عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ آتی۔ کہا جاتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں سید الشہداء حضرت حمزہ اگر گزرے گئے، جن کے جسموں کو کاٹ کر جن کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کا مسئلہ بنا دیا گیا تھا، کاٹ کر کے جو ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندا نے اپنی خواہش پر ایسے دردناک ان کو شہید طور پر شہید کیا گیا تھا، تو دوسری طرف عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل کرنے والی، یا یوں کہہ لیا جائے سید الشہداء حضرت حمزہ ہے، تو حضرت سمیہ اسلام کی سب سے پہلی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے جو اسلام کے لیے شہید ہوئی، اپنی جان کو قربان۔ اگر ایک طرف جنرل خالد بن ولید نظر آئیں گے مردوں میں، تو دوسری طرف حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نظر آئیں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ عورت ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے بھائی حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو کفار نے قیدی بنا دیا، جنگ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، آپ قید ہو چکے ہیں۔ جب آپ کو قیدی بنا دیا گیا، خالد بن ولید جنرل تھے، تو اس وقت جو ہے ان کے لیڈر تھے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم ہے اور زرار رضی اللہ عنہ کے قبضے میں ہے، ہاتھ میں بیڑی ڈال دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے، پریشان ہیں۔
ایک طرف سے دیکھتے ہیں ایک گھوڑ سوار آتا ہے اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے. جدھر بھی کفار کے مجمع میں داخل ہوتے ہیں تلوار پہ تماشا چلاتی ہیں. چلاتے چلاتے یہاں تک ہوتا ہے حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر جو ہے کفار بھاگ جاتے ہیں. آپ ہاتھ سے بیڑیاں کاٹتی ہیں, آپ اپنے گھوڑے پر سوار کرتی ہیں, واپس لے کر کے آتی ہیں. جب قریب پہنچتی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو جرنیل تھے, ان کے لیڈر تھے, وہ کہتے ہیں کیا ہے گھوڑ سوار اپنا نام تو بتا دے, ایسے سوار آپ کی پہچان کو بتا دے, کون ہو, آپ کی کیا پہچان ہے. کہتے اندر سے ایک آواز آتی ہے. جب زبان کھولی تو عورت کی آواز تھی. کہتی ہے کہ میں کھولا ہوں, زرار کی بہن ہوں. میں نے دیکھا کہ کفار میرے بھائی کو قید کر چکا ہے, ان کے قبضے میں چلا گیا ہے, تو میں جو ہے بھائی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. میں اپنے آپ کو جو ہے اس میدان میں اتار دیا تاکہ ہمارے بھائی سلامت ہو جائے, اسلام کو جو ہے طاقت مل جائے. تو میری ماں اور بہنوں, اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مردوں کا مقام ہی نہیں رکھا ہے. قرآن نے واضح طور پر کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. قرآن نے واضح طور پر یہ بات بتایا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو, مرد ہو یا عورت ہو, جو نیک عمل کرے گی, جب تک عورتیں عمل نہ کرے گی, جب تک مرد عمل نہیں کرے گی, فلنحيينه حیاۃ طیبہ, ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ زندگی نہیں عطا فرمائے. رابعہ بصریہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. بعض مورخین تو کہتے ہیں رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا میں تابعین میں سے, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں رضی اللہ عنہا ورضوا عنہا بھی کہا جا سکتا ہے, اس لیے ان کا مقام ایسا ہے. وہ بھی ایک عورت تھی, آج ہم بھی ایک عورتیں ہیں, ہم لوگ بھی, ہماری ماں بہنیں بھی ایک عورتیں ہیں, آپ بھی ایک عورتیں ہیں. ہمارا کردار کیا ہے, ہمارا افعال کیا ہے, ہمارا اخلاق کیا ہے. آج ہمارے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے نہیں. اگر نہیں پائی جاتی ہے تو ایک موقع آئے گا, اس موقع کو ہم کیسے جو ہے گزاریں گے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ ایک تابعی گزرے, وہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں. کہتے میں نے ایک عورت سے ملاقات کی, میں ایک جگہ بھلے کا پڑا تھا, ایک عورت سے ملاقات ہوتی ہے. ایک سوار پر, ایک اونٹ پر سوار ایک بوڑھی اماں آتی ہے, میں لیٹا ہوا ہوں, مجھے تعجب ہوتا ہے دیکھ کر کے. میں نے پوچھا کون ہے, کہاں کا ارادہ ہے. اندر سے آواز جب آئی تو پتا چلا یہ عورت ہے. پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا بات ہے. کہنے لگے من یضلل اللہ فلا ہادی له. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے, کہتے من یضلل اللہ فلا ہادی له. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جسے گمراہ کر دے کون اسے راستہ دینے والا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے. کہنے لگے میں سمجھ گیا یہ جو اپنا راستہ بھول چکی ہے. پوچھے کدھر کا ارادہ ہے, کدھر سے آ رہے ہو. تو عورت کہتی واتم الحج والعمرۃ للہ, کہ میں عمرے سے کو گئی تھی, حج اور عمرے کی طرف گئی تھی, راستہ بھول چکی ہوں. اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے. کہتے ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا شہر کی طرف جانے کا اس کا جو ہے راستہ ہے, شہر کی طرف جانا چاہتی ہے, راستہ بھول چکی ہے. رسی پکڑتے ہیں, اونٹ کی نکیل پکڑ کر لے کر چلنے لگتے ہیں, ان سے سوال و جواب کرنے لگتے ہیں. کیا نام ہے, آپ کیا شوہر کا کیا نام ہے, کس علاقے کے رہنے والے ہیں, کیا آپ کا ارادہ ہے, کیا منشا ہے, اے بوڑھی اماں کہاں سے کہاں جا رہی ہے. تو عورت جب سنتی ہے ایک آواز دیتی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ. کہ ادھر سے حکم ہوتا ہے, قرآن کریم کی آیت میں, تمام آیت قرآن کریم کی ہے, ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. ایسے سوال و جواب نہ کیجیے جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں, مجھے کوئی فائدہ نہیں. پھر کہتے ہیں کہ میں کچھ گنگنانے لگا, ایسے راستہ چلنے لگا, بوڑھی عورت ہے, اونٹ کے اوپر سوار ہے, راستے میں چلنے لگا, کچھ گنگنانے لگا. تیرا کیا کرتا, خود اللہ کے ولی ہیں, گنگناتے ہیں. پھر ایک آواز دیتی ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. کہ آواز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسی آواز سے بات نہ کرو, ایسی آواز نہ نکالو, بہتر آواز تو اچھی, اگر چلانے کی آواز اگر اچھی ہوتی تو یہ آواز گدھے کی بہتر ہے. اس کی طرف اشارہ ہے. کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. جب میں نے سوال جواب کرنے لگا اس پر بھی پکڑ ہو گئی, خاموش ہو گیا. پھر میں اشعار پڑھنے لگا تو ایک آواز دیتی فقرأوا ما تيسر من القرآن. پڑھنا ہے تو قرآن سے پڑھو, ادھر ادھر کی چیزیں کیوں پڑھتی.
جب شہر کے اندر داخل ہوا تو میں نے پوچھا کہ آپ کے کوئی ہے؟ تو کہنے لگے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہتے میں سمجھ گیا ان کے اہل و عیال یہاں پر ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے اہل و عیال کا نام کیا ہے؟ کہتے ابراہیم و اسحاق، ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ دوسری روایت میں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، یہ تین باتیں آپ نے بیان فرمائی۔ آپ آواز لگاتے ہیں، اس خیمے میں آواز لگاتے ہیں، ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کون ہے؟ آگے آؤ۔ جب آتے گئے وہ لوگ ماں کے قریب پہنچتے ہیں، بوڑھی اماں کے قریب، کہتے ہیں میں نے تین نوجوان دیکھا، ان تین نوجوان سے زیادہ حسین کوئی ایسا نوجوان میں نے آج تک نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت ہے۔ کہنے لگے میں نے اونٹ کی نکل ان کے حوالے کر دی اور میں چلنا شروع کر دیا تو ایک آواز آئی انما نطعمکم ویطعمون الطعام، کہ کچھ کھا پی کر کے جاؤ۔ جب منع کر دیے تو کہنے لگے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ کہتے ہیں جب میں نے تھوڑا بہت کھا لیا، اس آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کے واسطے جو اللہ نے عطا فرمایا اس کو نوش فرما لو۔ میں نے کھا لیا، میں نے پی لیا۔ جب جانے لگا تو میں اس نوجوان سے، تینوں نوجوان سے کہا بیٹا یہ کیا ماجرا ہے؟ تمہاری ماں قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ کہنے لگے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ بن مبارک ہے۔ کہنے لگے میری ماں پر اتنی خوف خشیت طاری ہے، اتنا خوف ماں پر بیٹھا ہے کہ تقریباً 20 سال کی عمر ہو گئی، میری ماں نے قرآن کے علاوہ دوسرا کوئی بات ہی آج تک نہیں۔ کھانا مانگنا ہو قرآن سے، پینا ہو قرآن سے، سونے کا وقت ہو قرآن سے، کیونکہ دنیا کی کوئی گفتگو آج تک نہیں کی۔ 20 سال کی عمر تقریباً ہو گیا، 20 سال سے ابھی تک قرآن کے علاوہ کسی اور الفاظ میں بات نہ کی۔ علماء نے لکھا ہے ایک یہ عورتیں ہوں گی جن کو بروز قیامت میدان حشر میں حساب و کتاب میں کھڑا کیا جائے گا۔ ایک ہم اور آپ ہوں گے، ہمیں بھی کھڑا کیا جائے گا۔ ہمارا 20-40 سال کی عمر ایسا گزر جاتا ہے قرآن کی ایک سورت ہم یاد نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ ایسے بہت سارے حضرات ملیں گے جو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک 40 سورت کے حافظ ہوں، مرد بھی ملیں گے، عورتیں بھی ملیں گی۔ ماں بہنیں آپ کے اندر بھی یہ صفت ہے، ہمارے اندر بھی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ ہماری جنس سے ہو یا آپ کی جنس سے ہو، اللہ نے دونوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مرد حافظ بن جائے، یہ نہیں کہا کہ مرد عالم بن جائے، یہ نہیں کہا کہ مرد ہی قرآن کو سیکھنے والا بن جائے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، لیکن جو کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان کاموں کے لیے چنا۔ ہم میں سے بہت سارے حضرات مساجد کی خدمت کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اسی طرح آپ بھی، ہماری ماں بہنیں بھی اس چیز میں آگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اللہ ان کی بھی خدمت کو قبول فرمائے۔ خوش نصیبی کی بات یہ بھی ہے کہ الحمدللہ حفظ قرآن کا جو سلسلہ شروع ہونے والا ہے، آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح اگلے جماعت کو ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر بھی حصہ لیا، آپ کی آواز پر لبیک کہا۔ اللہ دونوں کے مقاصد کو پورا فرمائے، ہمارے بچوں کے اندر دینداری کو اللہ پیدا فرمائے، ایسی دینداری ہو جس سے حلال و حرام کی پہچان ہو سکے، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہو سکے، شریعت پر چلنے کا ان کا جو ہے مزاج اعلیٰ بن سکے، شریعت کو اپنانے والا مزاج بنے۔ ایک مثال دیتا ہوں، حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ تقریباً 40 حدیثیں روایت میں آتا ہے جو یہ ترمذی لکھے، یعنی صحاح ستہ حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے ترمذی شریف، اس کے بارے میں آتا ہے 40 یا 400 حدیثیں انہوں نے جو روایت کی ہے وہ اس زمانے کی عورتوں سے کی، یعنی ماں بہنیں ان کو محفوظ رکھی۔ علماء نے لکھا کہ وہ زمانے میں پریس نہیں تھا کتابیں لکھنے کے لیے، آج کے جیسے ڈیجیٹل زمانہ نہیں تھا۔ اس وقت جو ہے عورتیں، بچیاں کیا کرتی تھی، اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاتی، گھر کام سے، پڑھائی لکھائی سے جب فارغ ہوتی، وضو کر کے مصلی پر بیٹھتی اور ہاتھ سے قرآن لکھا کرتی، اور جب شادی کا موقع آتا ان کے والدین اس قرآن کو جمع کرتے، جب وہ پورا مکمل ہو جاتا، شادی کا جب وقت آتا تو جہیز میں اسی قرآن کو دیا جاتا تھا۔ آج ہم میں سے ایسے ملیں،
آج تو تیار شدہ قرآن بھی جو ہے لینا پسند نہیں کرتے. نعوذ باللہ من ذالک. سب کے بارے میں نہیں کہتا. اگر لے کر کے سسرال ہم جاتے بھی ہیں تو یہاں سے اٹھا کے ہم الماری میں ڈالتے ہیں. یہاں سے لے کر کے شاید کوئی گھر میں انتقال کسی کا ہو جائے اور مسجد میں قرآن نہ ملے, استاد کو پوچھا جائے, معلوم نہ ہو قرآن نہیں ہے مسجد میں, جز نہیں مل رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ قرآن نکل جائے. نہیں تو اس سے پہلے بہت کم ملی جیسے ہم لے کر کے جاتے ہیں, اس کو امانت کے طور پر رکھتے ہیں. یہ امانت نہیں ہے, یہ خیانت ہے. وہ قرآن کل ہم سے سوال کرے, ہم سے پوچھا جائے گا بروز قیامت. اب اسے پاک میں آتا ہے روزہ اور قرآن یہ بندوں کی سفارش کرے گا کہ جھگڑے گا کہ اس کو جہنم میں جانے مت دو, یہ مجھے رات میں تلاوت کرتا تھا, اور اگر نہیں پڑھتا تو جھگڑے گا, الماری کے لیے مجھے سجا کر کے رکھا تھا, میں اسٹیج کی رونق بڑی پڑی تھی, کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا. یہ بھی سوال ہو. تو میرے دوستوں, میری ماں اور بہنوں, آپ کے وہ کردار جو اسلام کے اندر نمایاں ہے, اس کردار کو بچائیے, اس کردار پر چلیے. اس کردار پر چلیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری ماں بہنیں, ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں اعلیٰ تعلیم بھی جس طرح دنیا میں حاصل کرنے میں آگے ہیں, اسی طرح آخرت کی تعلیم میں بھی آگے ہوں گے. ان کا نتیجہ یہ ہوگا جیسا کہ میں نے بزرگوں کو قول سنایا کہ مرد پڑا, فرد پڑا, عورت پڑی, خاندان پڑی. اگر ہماری ایک ماں بہن ایک بچی پڑھتی ہے, امید ہے جب وہ شادی ہو کر کے کل اپنے سسرال جائیں گی تو وہاں بھی روشن کرے گی, اور شادی سے پہلے اپنے بھائی بہنوں کو بھی روشن کرے گی, ان کو بھی ویسی تعلیم ہو دیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے. جو باتیں میں نے کہی ہے اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہو معذرت چاہتا ہوں. اللہ سے بھی دعا ہے اللہ معاف فرمائے. جو باتیں کہی ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا. جزاکم اللہ خیر مولانا. پروگرام کا آگے کی کارروائی جو ہے اعجاز کرنا ہے انشاءاللہ محمد اشرف صاحب کو. میں ہمارے تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مدرسے کے اندر آ جائیں پلیز. جیسے کہ آپ تمام کو پتا ہے, سب لوگ اندر رہتے ہیں. جیسے کہ آپ تمام کو پتا ہے محمد اشرف صاحب, سر نافذ بلند صاحب, جن کے ذریعے سے استاد کا رہنے کا انتظام اور جو ہے مسجد کے آمدنی کا ذریعہ ایک بلڈنگ کی تعمیر کیا ہوا ہے, جس میں جو ہے میجر جو کنٹریبیوشن ہے الحمدللہ ان کے ذریعے سے ہوا ہے. تو اہل جماعت کی طرف سے اور پورے جماعت کے صدر اور پورے ممبران کی طرف سے جو ہے ان کو ایک سلمانہ کے طور پر جو ہے چھوٹا سا ایک سرٹیفکیٹ ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ اہل جماعت محمد حنیف صاحب پریزیڈنٹ اور تمام بورڈ کمیٹی ممبرز آگے آئے اور پھر انشاءاللہ محمد اشرف صاحب کو اعزاز سے نوازیں. محمد اشرف صاحب نے اپنے والد صاحب کو جو ہے اس میمنٹو سرٹیفکیٹ لینے کے لیے بٹھایا. محمد حنیف صاحب ان کو جو ہے اعزاز کر رہے ہیں سرٹیفکیٹ جامعہ مسجد اور محمدیہ مدرسے کی طرف سے. ساتھ میں آئے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ اس کا. شکریہ. تو آگے کی کارروائی چھوٹا سا اعلان ہے تمام کے لیے. انشاءاللہ اس محفل کے بعد میں ایک پیرنٹس میٹنگ ہے, تو آپ جتنے بھی پیرنٹس یہاں پہ ہیں مدرسے کے بچوں کے تو یہیں پہ رہیں. میں استاد سے گزارش کرتا ہوں کوئی اور بات کرنے والے ہیں تو بات کر سکتے ہیں. اشرف بھائی اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں تو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی ہے جو امداد ہوا ہے اللہ کے فضل کرم سے جو بھی میرے ابا کی طبیعت کی وجہ سے اس لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ میری کو عنایت کرنے کے لیے. ایسا ہی انشاءاللہ آگے بھی بڑھ چڑھ کے کام لیں گے وطن کے لیے اور مسجد اور مدرسے کے لیے ایسے ہی کام کرتے رہیں گے. آپ لوگوں بھی ایسے ہی آگے آ کے بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ سب کی دعا قبول کرے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری میں دعا کے لیے استاد سے دعوت دیتا ہوں کہ دعا کا پڑھائے اور پھر استاد. پڑھ لیں.